بے پردگی کا سیلاب۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مددلہ لکھتے ہیں، کچھ عرصے سے علماء مسلمان، اہل فکر اور دینی جماعتوں کی بیشتر توجہ ملک کے سیاسی اور قانونی مسائل کی طرف اس شدت کے ساتھ مبذول رہی ہے کہ بہت سے اہم معاشرتی مسائل پیچھے چلے گئے ہیں اور ان کی توجہ یا تو بالکل نہیں رہی یا بہت کم رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف جس سست رفتاری سے سیاست اور قانون میں دین کا عمل داخل شروع ہوا ہے، دوسری طرف اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ معاشرت بالکل الٹی سمت میں بے دینی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی گھر گھر پھیل چکی ہے۔ اریانی اور فحاشی حیا افت کا مفہوم تک ذہنوں سے محور کر دیا ہے۔ بڑوں کا احترام، خاندانی رشتوں کے اسلامی آداب قصہ پاریاں بن چکے ہیں۔ دفتروں میں رشوت ستانی اور بازاروں میں سود، قمار اور دھوکہ فریب کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے، اور اب ان برائیوں کی قباحت بھی دلوں سے مٹ چکی ہے۔ ان بہت سے مسائل میں سے آج کی نشست میں بے پردگی اور بے حیائی کے مسئلے پر چند دردمندانہ گزارشات قارئین کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جن کا تعلق عام مسلمانوں سے بھی ہے، علماء اور اہل فکر سے بھی، حکومت وقت سے بھی۔ اسلام نے خواتین کو عزت و حرمت کا جو مقام بخشا ہے اور اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، وہ دنیا بھر کے مذاہب اور اقوام میں ایک منفرد و حیثیت کی حامل ہیں۔ اسلام نے ایک طرف عورت کی حرمت اور دوسری طرف اس کے جائز تمدنی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جو احکام فرمائے ہیں، ان کی حکومتوں کا احاطہ انسانی عقل کے ادراک سے بالا تر ہے۔ مسلمان عورت اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ تمام ضروری تمدنی حقوق رکھنے کے باوجود تلاش معاش میں ماری ماری پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ گھر کے ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کی عمر کے کسی مرحلے میں فکر معاش کا بوجھ اس کی گردن پر ڈالا نہیں۔ خال خال صورتیں تو مستثنیٰ ہیں، لیکن عام حالات میں شادی سے پہلے اس کے معاشی کی ذمہ داری باپ پر اور شادی کے بعد شوہر یا اولاد پر ڈالی گئی ہے۔ لہذا ناگزیر ضرورتوں کو چھوڑ کر عام طور پر اس معاش کے لیے سڑکیں چھاننے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کی عزت و آبرو اور اس کی حرمت و تقدس کو سلامت رکھنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پچھلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو۔ ضرورت کے موقع پر عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی اسلام نے دی ہے، لیکن اس طرح کہ وہ پردے کے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھ کر بقدر ضرورت باہر نکلے اور اپنے آپ کو ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بننے سے بچائے۔ اس غرض کے لیے مرد و عورت کے درمیان فطری تقسیم کاریاں رکھی گئی ہے کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کرے، اور مرد کے لیے کما کر لانا عورت پر اس کا کوئی احسان نہیں، اس کا لازمی فریضہ ہے، بلکہ اس معاملے میں اسلام نے عورت کو یہ فضیلت اور امتیاز بخشا ہے کہ گھر کا انتظام بھی قانونی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر اس کو اس بات کی ترغیب ضروری دی گئی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کر کے، لیکن اگر کوئی عورت اپنی اس اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو مرد اس کو بطور قانون اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف مرد پر عورت کے لیے کمانے کی ذمہ داری اخلاقی بھی ہے اور قانونی بھی، اور اگر کوئی مرد اس میں کوتاہی کرے تو عورت بطور قانون اسے اس ذمہ داری کی ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ امتیاز اسی لیے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ کسب معاش کی الجھنوں میں پڑ کر معاشرتی برائیوں کا سبب بننے کے بجائے گھر میں رہ کر قوم کی تعمیر کی خدمت انجام دے۔ گھر کا ماحول معاشرے کی وہ بنیاد ہے جس پر تمدن کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد خراب ہو تو اس کا فساد پورے معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک مسلمان خاتون اپنے گھر کے ماحول کو سنوار کر ان نہالوں کی صحیح تربیت کرے جنہیں آگے چل کر قوم و ملک کا بوجھ اٹھانا ہے، تو ساری قوم خود کار طریقے پر سنور سکتی ہے، اور اس طرح مرد عورت کی عزت و آبرو کا پورا تحفظ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا ستھرا گھریلو نظام وجود میں آتا ہے جو مل کر پورے معاشرے کی پاکیزگی کا ضامن بن سکتا ہے۔ لیکن جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کوئی قیمت ہی نہ رکھتی ہو، اور جہاں آفت و عصمت کی بجائے اخلاق باختگی اور حیا سوزی کو منتہی مقصود سمجھا جاتا ہو، ظاہر ہے کہ وہاں اس تقسیم کار اور پردہ اور حیا کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ راستے کی رکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اخلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کو گھر میں رہنے کو اپنے لیے دوہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہوسناک طبیعت
عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کیے بغیر قدم قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جوہریانہ حل نکالا۔ اس کا خوبصورت اور معصوم نام تحریک آزادی نسوان رکھا۔ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھر کی چار دیواری میں قید رہی ہو، اب آزادی کا دور ہے، اور تمہیں اس قید سے باہر آ کر مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا چاہیے۔ اب تک تمہیں حکومت و سیاست کے ایوان سے میں بھی محروم رکھا گیا ہے،